बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। हमारी आपकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं छोटी मोटी कंस्ट्रक्शन ज़रूर होती है और बाज़ खुशबख्त होते हैं जिनकी अवाइल उम्री में उनका अपना घर बनता है। उसमें बहुत सारी ईंटें आती हैं, हज़ारों नहीं बल्कि उससे भी कहीं ज़्यादा बड़ी तादाद में उनके ढेर लग जाते हैं। फिर रेत का ट्रालियों की ट्रालियाँ आती हैं, फिर इसी तौर पे बहुत सारा सीमेंट आता है। मैं कभी सोचता हूँ अगर इन ईंटों की ज़ुबान हो और इनको अपना माफ़ी ज़मीर भी बयान करना आए तो कंस्ट्रक्शन से पहले तो खप पड़ जाए। लाइक अगर एक कनाल का घर है तो वहाँ 8-10 हज़ार ईंट ऐसी चाहिए होती है जो चारों तरफ जो चार दीवारी है, अभी घर की तामीर नहीं शुरू हुई, चार दीवारी और उसकी बुनियाद और उसके ऊपर एक दवा सीमेंट, फिर 5-6 रद्दे लगाने के बाद फिर सीमेंट, ये 10,000 ईंट उस बुनियाद में चली जाती है। इसकी कीमत वही होती है 17 रुपये 18 रुपये, पूरी कीमत की होती है, असली होती है, बी ग्रेड सी ग्रेड नहीं होती। इसमें आने वाली सारी उम्र में उस घर की बुनियाद का वजन उठाना होता है। पर अगर ये एहतजाज करने लग जाए और कहे कि आई एम नॉट विलिंग फॉर दिस स्पेस, और मुझे तो घर के ऊपर लगना है, मुझे तो दाएं तरफ लगना है, मुझे तो बाएं तरफ लगना है, तो फिर आप सोचिए मिस्त्रियों के लिए कितना मुश्किल हो जाए। खुद जिसने ये खरीदी है, जिसका ये घर है, खुद वो बेचारा किस किस ईंट की माने और किस किस की ना माने। सो होता ये है कि जब आप एक बड़ा प्लान बनाते हैं और वो प्लान बनाने वाला उस घर का मालिक भी हो सकता है, ठेकेदार भी हो सकता है, उसका फिनांसर भी हो सकता है, तो फिर उसके मुताबिक ईंटें लगती जाती हैं और बुनियादें ऊपर होती जाती है। एक वक्त ऐसा आता है 1 साल बाद 1.5 साल बाद जब घर की शक्ल निकलती है, फिर कुछ ईंटें फ्रंट पे लगती हैं, टाइल्स लगती हैं और एकदम से शक्ल निकल आती है। कभी गौर कीजिए, इंसानी जो ख़ानदान है जिसमें बहन भाई होते हैं, जिसमें माँ बाप होते हैं, जिसमें रिश्तेदार होते हैं, अगर हम उनको भी इसी तौर पे लें एक ज़रा बड़े एंगल में, ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक अरसे से एक जैसी शिकायत सुन सुन के और एक जैसे दुख देख देख के, एक तो होता है कि आपका अपना दिल गुब्बारे की तरह दुख से भर जाता है, पर दूसरा ये भी होता है कि आप सोचते हो क्या हर बहन और हर भाई के वक्त में ऐसा होगा कि वो सिर्फ फ्रंट पे ही लगे और उसकी इतनी ही टौर बने जितनी किसी एक की टौर बनती है। लाइक एक घर में 5-6 बहनें हों, 5-6 भाई हों, बस दफ़ा बार बार ऐसा सानिया होता है कि बेचारियाँ अच्छी खासी ब्याही जाती हैं, 2-2 4-4 बच्चे हो जाते हैं और फिर वो जालिम, चाहे इनकी वजह से, चाहे वो लड़के की वजह से, चाहे ससुराल की वजह से, व्हाट्सएवर द रीज़न इज़, अगर बहनोई या वो आदमी अपने बच्चों को और बीवी को आके डंप कर जाए उस घर में और ख़ुद जिम्मेदारी ना ले, यानी ये हर दूसरे तीसरे घर में ये सीन देखने को मिलता है, तो क्या करें? ऐसे आदमी को ज़िबा करके उन बुनियादों में दफन कर दिया जाए, ऐसे आदमी को जान से मार दिया जाए, ऐसे आदमी को कंबल कुट लगाई जाए कि तुम अपने बच्चों की जिम्मेदारी नहीं लेते। यानी अगर उसके अंदर बुनियादी तौर पर इंसान होना और मर्द होने की एबिलिटी मिस थी, वो जिम्मेदारी नहीं उठा सकता, तो अपनी माँ को कहता, बाप को कहता, रिश्ता ना करता। पर आपने उस ज़िंदगी के मज़े भी लिए, 4 बच्चे भी पैदा हो गए, फिर जो ही वो बच्चे बड़े हो रहे हैं, अब उनका खाना है, उनका पीना है, उनके कपड़े हैं, उनकी एजुकेशन है, अब आप उसकी जिम्मेदारी भी नहीं ले रहे। शिकायत क्या है? बीवी आगे से बोलती है, शिकायत क्या है? बीवी मोहब्बत नहीं करती, शिकायत क्या है? बीवी बूढ़ी हो गई है, शिकायत क्या है? बीवी को तमीज़ नहीं है मेरे माँ बाप का, मेरे बहन भाइयों का, वगैरह वगैरह। यानी ये सारे वो पॉइंट्स होते हैं कि जहाँ आप अपनी जिम्मेदारी से भागकर एक मफरूर और चोर की तरह भाग जाते हैं और उनको उस घर में डंप कर जाते। अब ये वो घर है जहाँ पे 4 बच्चे और बहन वापस आ गई है। अगर उन्हीं ईंटों की हम मिसाल लें तो फिर तो ये बेचारी किसी खाते में ना आए, पर मेरे रब ने कितना करम किया हुआ इंसानों पे कि उनके दिलों को मोम बनाया हुआ, उनके दिलों को मोहब्बत से और मेहरबानी से भरा। कभी कभी तो माएँ अपनी ज़िंदगी का वो जो आखिरी माह साल होते हैं उसके लिए जो बचाया होता है अपनी इन बच्चियों पे और उनके बच्चों पे वार देती हैं, उनको पालना पोसना। लेकिन इस वाले मामले में जो सबसे बुरा होता है
عام طور پہ وہ یہ کہ یہ آنے والی لڑکی سب سے زیادہ تنگ کرنے کا باعث بنتی ہے. وہ جہاں اس نے اپنے میاں کو تنگ کیا ہوتا ہے, اس سے لڑکی آئی ہوتی, تو یہاں بھی آ کے وہ اپنی ماں کو, باپ کو, بہن بھائیوں کو, سب کو بالکل جاہلوں کی طرح بلیم کرنے لگتی ہے کہ تمہاری وجہ سے کوئی ماں اور باپ, کوئی بہن بھائی کسی جنگلی اور کسی احمق کے سپرد اپنے بچوں کو نہیں کرتے. اب آپ اپنے اس میاں کے ساتھ اتنے ماہ و سال گزارنے کے بعد بھی اس کا دل نہیں جیت سکے, اس کے رشتہ داروں کو نہیں جیت سکے, اور وہاں سے اس نے وامٹ کر دیا ہے. آلموسٹ اٹس اے وامٹنگ کہ اس نے اپنی زندگی سے آپ کو نکال باہر کیا, ابھی ڈیورس نہیں کیا, اور آپ نئی جگہ پہ آ کے, پرانی جگہ پہ آ کے اماں کے پاس, بہن بھائیوں کے پاس, بجائے اس کے کہ وہاں آ کے زیادہ ہمبل ہو جاؤ, زیادہ سبمسو ہو جاؤ, اس گھر کو ایسے اون کرو کہ آپ اس گھر میں بوجھ نہ بنو. اس گھر کی خوبصورتی یا اس گھر کی آسانی میں اگر بہنوں کا بوجھ بانٹ لو گے, کھانے پینے کا بانٹ لو گے, صفائی کا بانٹ لو گے, کتنے سارے کام ہوتے ہیں. رحم کھانا ایک ایسی اصطلاح ہے کہ جس میں آپ مظلوموں پہ رحم کھاتے ہیں, پر آپ یاد رکھیے گا یہ رحم مفت میں نہیں کھایا جاتا. جس پہ رحم کھایا جاتا ہے اگر وہ اوبلائج نہ کرے, اگر اس کی آنکھوں میں لحاظ نہ ہو, اس کے لفظوں میں محبت نہ ہو, وہ آپ کے تعلقات کو, آپ کے احسان کو, آپ کی خوشی کو, آپ کی اس پوری فیلنگ کو یا اس قربانی کو, آپ کو کمرہ بھی مل رہا ہے, کھانا بھی مل رہا ہے, بچوں کی پڑھائی بھی آگے چل پڑی ہے, تو ان کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا جو اصل بوجھ تھا وہ گھر والوں نے اٹھا لیا. تو اب گھر کا کچھ بوجھ آپ اٹھائیے. اگر آپ نے بیٹھ کے سارا دن رونا ہے اور سارا دن اس کو برا بھلا کہنا ہے, تو اب آپ کی وجہ سے اس گھر میں کمپلیکیشن شروع ہو جائے گی, اور یہ کمپلیکیشن خود آپ کے بچوں کے لیے اور آپ کی زندگی کے لیے تباہ کن ہوگی. چونکہ جو ہمارے نارمل ڈیز میں صبح دوپہر شاموں میں ہم کو روٹین میں تنگ کرنے لگے, اور وہ چاہے سگا بھائی ہو, سگی بہن ہو, سگے بچے ہوں, ظاہر ان کی وجہ سے بہت دقت ہوتی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ آپ سے یہ بات ضرور کہنی چاہیے, کرنی چاہیے. خدا نہ خواستہ اگر ایسا سانحہ, ایسا واقعہ کسی گھر میں ہو جائے, تو اس بی کو واپس آ کے نہ تو اپنے آپ کو ذہنی مریض اسٹیبلش کرنا چاہیے کہ او مائی گاڈ میں ظلم سے ماری گئی, رڑ گئی اور میں اب پاگل ہو گئی ہوں. چونکہ پاگل پن پہ پیسہ لگتا ہے, پاگل پن کا علاج کرانا پڑتا ہے. اب پاگل اگر خود ذہنی طور پہ آمادہ نہ ہو تو اس کا علاج نہیں ہو سکتا. آپ پاگل رہنے کی فیز میں, کیفیت میں کمفرٹیبل ہو جاؤ گے تو بچے آپ کے ہیں یا اس آدمی کے جو چھوڑ گیا. اب ان کو آپ کی بہن سنبھالے, آپ کا بھائی سنبھالے, آپ کی اماں سنبھالے یا ابا سنبھالے, تو ان کے ذمہ کے ایکسٹرا کام لگ گیا. اور ایکسٹرا کام اس لیے لگ گیا کہ اللہ نے ان کے دل کو مہربان بنایا. یہ اسی لیے ایک فیملی ہوتی ہے, خاندان ہوتا ہے کہ کسی ایک پہ اگر دھوپ زیادہ پڑے تو دوسرے سنبھال لیتے. لیکن ہماری سوسائٹی میں میں نے دیکھا کہ یہ جتنی ذمہ داری ہے, جب ہولے ہولے بہت تکلیف سے بوجھ بننے لگ جاتا ہے. چونکہ جس کے لیے تکلیف اب اٹھائی جا رہی ہے وہ اس کا احسان نہیں مان رہا ہوتا, وہ یہاں بھی اتنی ہی تکلیف دینے کا باعث بن رہی ہوتی ہے. سو اس کو روکنا چاہیے, اپنے آپ کو سمجھانا چاہیے اور اپنے آپ کو افیکٹو کرنا چاہیے, تاکہ جو غلطی وہاں تھی جس وجہ سے آپ اپنا گھر چھوڑنے پر مجبور ہوئے یا وہاں پہ نکالے گئے, اب اگلا کام یہ ہو گیا آپ کے بچے کمپرومائزڈ ہو جائیں گے. آپ کے بچوں کی اگر آپ سوچو گے کہ میرے بھائی کے بچے جہاں پڑھ رہے ہیں ان کو بھی وہاں پڑھنا چاہیے, یہ نہیں ہو سکے گا. بہن کے بچے فلاں جگہ پڑھ رہے ہیں, یہ بچے وہاں کیوں نہیں پڑھ رہے, تو یہ نہیں ہوگا. اب آپ کو زندگی ذرا ڈفرینٹ انداز میں دیکھنی ہوگی کہ جتنی جلدی ہو سکے, چونکہ آپ کا میاں اگر واپس نہیں آ رہا, اس نے ڈیورس کر دیا ہے, جب چھوڑ کے چلا گیا یا ملک سے باہر چلا گیا, تو اس صورت میں ہر صورت میں آپ کو ایک پریکٹیکلی ماں کے طور پہ, پریکٹیکلی جسے وائز عورت کہتے ہیں, وزڈم کے ساتھ, دانائی کے ساتھ دیکھنا ہوگا کہ آپ کے بچے عام بچوں کے طور پہ اسکولوں میں نہ کھپیں نہ پڑھیں. ان کے پاس بہت لمبا وقت نہیں ہوگا. آپ کی زندگی میں جو مزری ہے وہ مستقل دور کریں گے آپ کے بچے, چونکہ اللہ کا نظام ہے یہ, اور اللہ نے آپ کی کوکھ سے ان کو پروان چڑھایا, ان کو دنیا میں بھیجا. ان کے دل میں آپ کی محبت سب سے زیادہ ہوگی, ان کے دل میں آپ کی خدمت سب سے زیادہ ہوگی.
سو ان کو احساس جتنا اپنی ماں کا یا آپس میں بہن بھائیوں کو ہوگا، تو اب آپ کو پہلی فرصت میں ان کو آپس میں بائنڈ کرنا ہوگا، نمبر 1۔ نمبر 2، انہیں اپنے خالوں کے ساتھ، اپنے ماموں کے ساتھ، اپنی نانی اور نانا کے ساتھ بائنڈ کرنا ہوگا، اطاعت گزاری میں، ان کی محبت میں، ان کی خدمت میں، چاہے دبانے میں، چاہے بھاگ بھاگ کے ان کے کام کرنے میں۔ یہ مشکل وقت ہے، یہ آپ کو سمجھنا ہے، سنبھلنا ہے، تاکہ آپ کے بچے اس گھر میں بوجھ کے طور پہ پروان نہ چڑھیں۔ جو بوجھ ہے وہ پھر اتارا جاتا ہے، اور اگر یہ من پسند ہو جائیں، بیٹیوں کے بچے، بیٹوں کے بچے ماؤں کو، باپوں کو، بہن بھائیوں کو من پسند ہوتے ہیں، پر اپنی عادتوں کی وجہ سے، اپنے کسی ایک کمی، کوتاہی یا زندگی میں کسی جگہ پیچھے رہ جانے کی وجہ سے آنے والے دنوں میں جو سفر ہے اس کو کھوٹا نہیں کرنا چاہیے۔ اور ہر وقت اس جگہ جہاں پہ آپ ہو، اس کو، اس کے ماحول کو خراب کرنے کی بجائے، اس کو ٹینس کرنے کی بجائے، اس میں اپنی باتوں سے زہر بھرنے کی بجائے اس کو میٹھا کرنا چاہیے۔ جیسے دودھ کا پیالہ ہوتا ہے، تو آپ اس میں دودھ نہیں بڑھا پائے تو کم از کم اپنی محبت سے، خدمت سے، یا اپنی پچھلی غلطیوں کے اعتراف میں اپنے طرز عمل کو اتنا اچھا کریں کہ دودھ میٹھا ہو، اور آپ کی جب تک آپ کے بچے، اور اس جگہ اللہ نے آپ کو شیلٹر دیا ہوا ہے۔ ایک بات میں نے دیکھا ہے کہ یہ وقت گزر جاتا ہے، برا وقت جو ہے رکتا نہیں ہے، ٹل جاتا ہے جیسے جیسے آپ کے بچے بڑے ہوتے ہیں، بیٹا ہو، بیٹی ہو۔ مشکل والے جو بچے ہیں یہ جلدی بہادر بنتے ہیں، ان کے اندر جلدی ذمہ داری آتی ہے، اور اگر ماں ان کو ساتھ ساتھ سمجھاتی، سکھاتی، پڑھاتی رہے کہ ہمیں جلدی ان احسانوں سے بھی نکلنا ہے اور اپنی بنیاد پہ کھڑے ہونا ہے۔ زندگی جب بھی مشکلیں لے کے آتی ہے تو ڈبونے کے لیے لے کے نہیں آتی۔ میرے رب نے ان مشکلوں کے ساتھ آسانیاں بھی رکھی ہوئی ہیں، قرآن پاک کا بھی یہ حکم بھی ہے، میسج بھی ہے، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، پر اس میں ناشکری کے ساتھ اور نادانی کے ساتھ لمبا اگر آپ سفر کر لیں گے تو وہ پھر مشکل ہو جاتا ہے۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم۔